بھی ماں باپ ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ رب کعبہ کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ جن حضرات کے ماں باپ زندہ ہیں ان حضرات کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کے ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت حارث رضی اللہ عنہ تھا، ایک اللہ کے نبی کے صحابی کا نام حارث تھا، اللہ کے حکم سے بیمار ہو گئے اور نزا کی حالت ان پر طاری ہوئی، یعنی موت کا وقت قریب آ چکا حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا۔ آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی اپنے صحابی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے کہ حضرت حارث بہت بیمار ہے، چلو اپنے صحابی سے مل کر آئیں۔ جب آپ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمایا۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صحابی تھے، مگر کیا ہوا کہ جاگنے کا وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ کون پڑھا رہے ہیں؟ نبی پڑھا رہے ہیں، مگر زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جواب دیا حضرت حارث نے کہ یا رسول اللہ میرے سامنے ایک آگ کا پہاڑ ہے، کیا کریں کہ آگ کا ایک پہاڑ ہے، جب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہوں تو وحشت سے میری زبان بند ہو جاتی ہے، کہ میری زبان پر کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ حضور آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ اے میرے صحابی تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، تم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہاری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ پیارے صحابی کیا جواب دیتے اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ کچھ دنوں سے میں اپنی ماں سے کلام کرنا چھوڑ دیا ہوں۔ کیا کریں کہ کچھ دنوں سے میں اپنی ماں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہوں۔ کلام کے معنی ہوتے ہیں بات چیت۔ آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا، حضرت حارث کی والدہ موجود تھی، آپ نے ان کی ماں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کا قصور معاف کر دے ورنہ اس تیرے بیٹے کی روح کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے بڑھیا، اے حارث کی والدہ اپنے بیٹے کا قصور معاف کر دے ورنہ تیرے بیٹے کی روح کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ ماں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ نبی کہہ رہے ہیں مگر حضرت حارث کی ماں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دعا کر دے کہ اگر تم معاف نہیں کرتی ہے اپنے بیٹے کا قصور تو اس کے لیے دعا کر دے تاکہ تمہاری بیٹی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ اسی وقت فوراً حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے حضرت حارث کے گھر، کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ پاک سلام کی فرماتا ہے کہ آپ میری جناب میں تمام مخلوق سے افضل و برتر اور اعلیٰ ہیں۔
کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہرگز میں حارث سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو۔ کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل امین کے ذریعے کہ اے میرے نبی، جب تک حارث کی ماں حارث سے راضی نہیں ہوگی تب تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اور جب تک اس کی ماں اس کی خطا کو معاف نہ کرے گی۔ یہ ارشاد باری سن کر، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر آقا مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے سفارش کی کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ چکا ہے، یہ احکام آ چکا ہے، اب بتا تو کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیج دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میں اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کرتی ہوں۔ فوراً حضرت حارث کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور روح تب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مریے کہ ایک بار آقا مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی، حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، چلو غربا اور پڑوسیوں کی زیارت کرنے چلے۔ کیا کریں؟ یہ نہیں کرے اللہ کے نبی کہ جنت البقیع میں چلے، قبرستان چلے، یہ نہیں کر رہے ہیں، صحابی سے کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے کہ غربا اور مساکین سے ملنے چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غربا لوگ کون ہیں، غریب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی ابو ذر غفاری، وہ لوگ جن سے کوئی ملنے نہیں جاتا۔ عرض کی کہ شاید آپ کی مراد اہل قبور سے ہے، قبرستان والوں سے ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ شاید آپ کا منشا، آپ کا مقصد ہے اللہ کے نبی قبر والوں سے ملنے کی چاہت ہے۔ راج برا نہیں ماننا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے ماں باپ کو قبرستان میں دفنا کے تو آ جاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن بھی قبر پر نہیں جاتے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے زیادہ نہیں، آپ کو کل کلام نہیں آتا تو کم سے کم ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کے تو بخش کر آ جایا کرو۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا قبرستان جانے کا۔ عرض کی حضرت ابو ذر غفاری نے کہ شاید آپ کی مراد اہل قبور سے ہے۔ فرمایا ہاں۔ بس حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے ساتھ ہو لیے اور آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، وہ بھی جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ ایک قبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہو؟ قبر کے پاس آپ کھڑے ہو گئے اور آپ روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا، اے میرے صحابی ابو ذر غفاری، اس قبر میں میری امت کا ایک شخص ہے۔ کیا کریں کہ اس قبر کے اندر میرا ایک امتی سو رہا ہے جس پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھو جنت البقیع میں ہے اور نبی فرما رہے ہیں کہ اس پر سخت عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر سو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قبر کی بات بتا رہے
ہے کہ میرا ہی امتی ہے اور اس قبر کے اندر سو رہا ہے اور اس پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر اللہ کے حکم سے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے سے آسمان کے سب فرشتے رو رہے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں آپ کے رونے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس قبر سے میت کے رونے کی آواز نوجوان کی معلوم ہوتی ہے، میرا امتی ہے اور نوجوان بھی ہے، اور اس قبر کے اندر سے اس کے رونے کی آواز آ رہی اور اس کی فریاد غریبوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مردہ کون ہے؟ کون پوچھے؟ اللہ کے نبی جبریل امین سے پوچھے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو سویا ہوا ہے یہ مردہ کون ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ شخص انصار قوم میں سے ہے۔ کس قوم میں سے؟ انصار قوم میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل امین سے کہ کس بات سے اس قدر اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کہ جبریل تجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے اس مردے پر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، واللہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ جبریل امین کیا کر رہے ہیں کہ اس مردے پر عذاب ہو رہا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مردہ زندہ ہو کر وہ اپنا گناہ ظاہر کر دے، اپنا گناہ بتا دے۔ فوراً آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اور اس قبر سے اس نوجوان کی آواز بلند ہو گئی، زور زور سے آواز آنے لگی، اور کیا کہہ رہا ہے وہ مردہ قبر کے اندر کہ یا رسول اللہ، الامان الامان، کہ میری فریاد کو پہنچیے، میری فریاد کو پہنچیے۔ الامان کے معنی ہے میری فریاد کو پہنچیے۔ اور وہ کہہ رہا ہے مردہ کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر آگ ہے، میرے اوپر آگ ہے، نیچے آگ ہے، دائیں آگ ہے، بائیں آگ ہے، اور یہ تمام وبال اس گناہ کا ہے، یہ تمام عذاب اس گناہ کا ہے کہ میں زندگی میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، زندگی میں میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھ پر یا رسول اللہ یہ عذاب اللہ کا نازل ہو رہا ہے۔ یہ فریاد سن کر، یہ آواز سن کر آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مدینے میں ندا کر دو، اعلان کر دو کہ یہ قبر جس شخص کے عزیز کی ہو وہ یہاں آئے اور قبر کے سرانے کھڑا ہو کر اس کی آواز کو سنے۔ کچھ لوگ وہاں آئے، جب حضرت ابو ذر غفاری نے پورے مدینے کے اندر ندا کر دی، اعلان کر دیا، تو کچھ لوگ وہاں جنت البقیع کے اندر اس قبر کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نوجوان کی ماں مر چکی ہے تو قیامت تک اسی طرح مبتلا عذاب رہے گا۔ ماں مر چکی ہے تو قیامت تک اسی عذاب کے اندر یہ مبتلا رہے گا۔ تھوڑی دیر میں ایک ضعیف بڑھیا لاٹھی کا ٹیکا دیتی ہوئی، لاٹھی کے سہارے اسی قبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیفہ سے فریاد فرمایا کہ اے بڑھیا، اے اماں، اس قبر کا مردہ تجھ سے کیا رشتہ رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ،
یہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو اس سے راضی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے پوچھا کس وجہ سے ناراض ہے؟ اس نے عرض کی کہ ایک روز میں محراب مشغول میں نماز پڑھ رہی تھی، یعنی نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر مشغول تھی، اور یہ میرا بیٹا شراب کے نشے میں چور ہو کر گھر میں آیا اور اس زور سے مجھے لاٹھی پھینک کر ماری کہ جس سے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بددعا کر دی کہ خدا کرے تجھے رضا الہی نصیب نہ ہو۔ یا رسول اللہ میں نے اس وقت جو ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کر دی کہ تجھے رضا الہی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑھیا اب اس تیرے بیٹے پر رحم کھا، جس کے دل میں رحم نہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا قصور معاف کرتی ہوں، فوراً اس کی قبر سے جو عذاب موقوف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے 5 وقتہ نمازی، روزے دار، متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کے سبتے میں ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، ہمارے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون عطا فرمائے۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کے سبتے میں ہم تمام مسلمانوں کو، خاص کر کے جتنے حضرات جو اس جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔